السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، خوشیاں ہیں، مبارکباد ہی مبارکباد ہے. مجھے اتنے فونز آ رہے ہیں مبارکباد کے ابھی تک جیسے پتہ نہیں جنگ میں لڑ رہا تھا. میں جنگ تو نہیں لڑ رہا تھا، میں تو صرف صحافت کر رہا تھا. لیکن ظاہری بات ہے ایوری ون از سو ہیپی رائٹ ناؤ. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے. میں آج بڑے دنوں کے بعد تھوڑا سا ذرا جب کام جو ہے وہ ٹھنڈا ہوا ہے تو مجھے آج ذرا کچھ ایک دو کام کرنے کے لیے باہر جانے کا موقع ملا. جہاں جا رہا ہوں لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں. تو خبریں بڑی انٹرسٹنگ ہیں جناب. جو انڈیا کا جو ایک جہاز ڈوب رہا ہے، مطلب اگر ایک منٹ کے لیے آپ اس کو ایک بحری جہاز سمجھیں اور وہ آہستہ آہستہ ڈوب رہا ہے. ٹائٹینک کو آپ نے اگر آپ نے فلم دیکھی ہو ٹائٹینک، تو اس کے اندر جو جہاز تھا نا وہ ایک دم بڑھوم کر کے نیچے نہیں گیا تھا. وہ پہلے ٹوٹا تھا اور اس کے بعد آہستہ 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 سنک ہونا شروع ہوا تھا. تو انڈیا جو ہے اٹ از گوئنگ تھرو دس سنکنگ پروسیس رائٹ ناؤ اور بڑا مزہ آ رہا ہے. بلکہ میں تو چاہتا ہوں یہ ڈوبنے کا جو سلسلہ ہے نا اس کی سپیڈ اور سلو ہونی چاہیے تاکہ آہستہ آہستہ مزہ آئے دیکھتے ہوئے کہ ان کا کیا حال ہو رہا ہے. میں تھوڑی دیر میں ساری چیزیں آپ کے سامنے جو ہے پیش کرنے جا رہا ہوں. ایک تو جناب کیا کوئی پاکستانی وائرس کا اٹیک ہو گیا ہے انڈیا کے اندر. ہمارے میزائلز کے اٹیکس ہو رہے تھے، ہمارے جہازوں کے اٹیکس ہو رہے تھے. اب کیا ایک پاکستانی وائرس کا اٹیک بھی شروع ہو گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، ایز آئی سی اٹ، میں بات نہیں کر رہا. یہ انڈین جو جرنلسٹ ہیں، انڈین میڈیا ہے، وہ خود یہ بات کر رہا ہے. یہ تھوڑی دیر میں یہ تفصیلات جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک بڑا اہم عہدیدار انڈیا کا وہ غائب ہو گیا ہے. وہ نظر نہیں آ رہا، وہ مل نہیں رہا. آخر وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ بالکل پچھلے 2 دن سے سین سے غائب ہو گیا ہے. دس از ویری امبیرسنگ اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ انڈیا کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹریگر پوائنٹس ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ بالکل ایک سنکنگ شپ کی طرح جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے جا رہا ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں. تھوڑی دیر میں ساری خبروں کی بھرمار آپ کے سامنے آنے لگی. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے جناب 7 کروڑ تھینک یوز. 7 کروڑ تھینک یوز. یہ 7 کروڑ تھینک یوز کیا ہیں؟ یہ جناب یہ ہم آپ کے سامنے یہ فگر شیئر کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے جناب. 7 کروڑ 10 لاکھ ایکچولی 7 کروڑ 10 لاکھ تھینک یوز آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں. بیسکلی یہ ہمارے ویوز ہیں، 7 کروڑ 10 لاکھ ویوز ہیں جو جب پہلگام کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے، اس کے اگلے دن سے جب ہم نے اس کی کوریج کا آغاز کیا، پاک بھارت جو تنازع تھا اس کی کوریج کا ہم نے آغاز کیا، اور جس طرح آپ لوگوں نے ہمیں دیکھا اور جس طرح ہمیں سراہا، جس طرح ہمیں سپورٹ کیا، یہ کرتے کرتے کل تک کا جو ٹائم ہے، کل تک کی جو ویڈیوز ہم نے کی ہیں اس پورے عرصے کے دوران، یہ تقریباً 20 دن بنتے ہیں. تو ان 20 دنوں میں ہمارے چینل کو جو ویوز آئے وہ 7 کروڑ 10 لاکھ ویوز تھے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کی طرف سے ہمیں ایسی سپورٹ ملے گی، اتنا زیادہ سراہا جائے گا ہمارے کام کو. آپ یقین کیجئے کہ دل اتنا بڑا ہو گیا ہے، خون ڈبل ہو گیا ہے، پتہ نہیں کتنے کلو خون جو ہے وہ بڑھ گیا آپ کی سپورٹ کی وجہ سے. اور یہ پاکستان کے بڑے بڑے ٹیلی ویژن چینل سے بھی زیادہ ویوز ہیں. یہ میں آپ کو بالکل نمبرز کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ بڑے بڑے ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں ان سے بھی زیادہ ویوز ہیں. اور دوسری بات یہ ہمیں پتہ لگا، میں دوسرے یوٹیوبرز کو تو میں نہیں جانتا، نہ میرے پاس ان کے سٹیٹس ہیں، لیکن 1-2 نیوز سورسز سے ہمیں یہ خبر ملی کہ کسی یوٹیوب چینل کو جو کسی سنگل پرسن کا، میں ظاہری بات ہے نیوز چینلز کے جیو یا میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر سنگل پرسن رن یوٹیوب چینل ہے تو وہ سب سے زیادہ پاکستان میں جو ہے وہ ہمارا دیکھا گیا ان 20 دنوں کے دوران. آپ کا شکریہ ایک دفعہ پھر سے کہ آپ نے ہمارے پہ بھروسہ کیا. ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ اسی طرح پراپر ریسرچ ورک، ان بائسڈ اور ایکوریٹ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. کوئی ایسی بات نہ شیئر کی جائے انڈین میڈیا کی طرح جو بالکل جھوٹ کا پلندہ ہو کہ لوگ خود ان کو اوپر جو ہے تھو کر رہے ہیں کہ یار تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا. اور تھوڑی دیر میں اس کی ڈیٹیلز بھی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. دوسرا جناب، پاکستان جو ہے وہ آج اس ساری چیزوں کے بعد ہفتے کو اتوار کو اسٹاک مارکیٹس بند تھیں. آج جب اسٹاک مارکیٹس کھلی ہیں تو ہمارے یہاں پہ بالکل جو اسٹاک مارکیٹ ہے نا وہ میزائل کی طرح اوپر گئی ہے، لٹرلی میزائل کی طرح اوپر گئی ہے. بلکہ شروع کے 15-20 منٹ کے اندر ہی جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کو سسپینڈ کرنا پڑ گیا کیونکہ مارکیٹ اتنی تیزی سے اوپر گئی، کتنی کمپنیز کو لاکس لگ گئے. اور اس کے بعد جب مارکیٹ کی کلوزنگ ہوئی ہے تو یہ آپ کے سامنے، اچھا ساتھ ذرا انڈین مارکیٹ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ انکریز ہوا. لیکن اگر کمپیریزن کریں تو پاکستانی اسٹاک مارکیٹ نے 9.5% کا اضافہ اس میں دیکھا گیا، 9.45% ایکچولی. لیکن اگر سینسیکس کو آپ دیکھیں جو انڈیا کی اسٹاک مارکیٹ ہے تو اس کے اندر جو ہے 3.74% کا اضافہ ہوا. پاکستان نے یہاں پہ بھی سبقت حاصل کی. پاکستان کے اندر جو انویسٹرز تھے انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ جناب جنگ جو ہے نا وہ پاکستان جیتا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسٹاک مارکیٹ جو ہوتی ہے نا وہ اپنا کمفرٹ زون جو ہے خود بتا دیتی ہے.
کہ ہم کہاں پہ کمفرٹ ہے, ہمارا پیسہ جو ہے کہاں پہ کمفرٹیبل ہے. میری آج ایک کچھ پراپرٹی ڈیلرز وغیرہ کے ساتھ بھی میری بات ہو رہی تھی, ایک جگہ پہ میں موجود تھا, تو انہوں نے بھی مجھے کہا, انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا, یہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف جنگ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے, اس کا ریفلیکشن آپ کو آنے والے دنوں کے اندر, ہفتوں کے اندر جو ہے وہ پراپرٹی کی پرائسز میں بھی نظر آئے گا, کہ آپ کو وہاں پہ بھی بوم نظر آئے گا. لوگوں کا کانفیڈنس بڑھا ہے پاکستان کے اندر, ایک لوگوں کا اعتماد بڑھا ہے, وہ جو ایک مایوسی کی ایک فضا تھی وہ جھٹ گئی ہے. تو دس از اے ہیوج ڈیولپمنٹ فار پاکستان. تو پاکستان نے جو ہے وہ یہاں پہ بھی سبقت حاصل کی ہے. اب آئیے اس بڑی خبر کی طرف کہ کیا کوئی پاکستانی وائرس جو ہے وہ اب اس وقت انڈیا میں اٹیک کر رہا ہے. تو یہ خبر جو ہے وہ دوبارہ, یہ میں نہیں دے رہا, یہ ان کے اپنے جرنلسٹ ہیں سدھانت سبل, ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا دوپہر کو, اور انہوں نے کہا کہ جی پنجاب پولیس ایشوز سائبر الرٹ اوور اے پاکستان بیسڈ میلویئر تھریٹ ڈانس آف دا ہلری. اس کا وائرس کا نام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ڈانس آف دا ہلری اس کا نام ہے, بینگ اسپریڈ بائی واٹس ایپ, فیس بک اینڈ ای میل. ایڈوائزری آسک ایوری ون ناٹ ٹو کلک دا لنک ایز اٹ کین اسٹیل بینک انفارمیشن اینڈ پاسورڈس. اگر آپ کو یاد ہو, اگر جو لوگ ریگولرلی میرا ویلاگ جو ہے وہ دیکھتے آئے ہیں, جس دن بھارت نے حملہ کیا تھا, جس دن پہلا حملہ بھارت کی جانب سے ہوا تھا ڈرونز کے ذریعے پاکستان کے مختلف شہروں میں, جب انہوں نے حملے کیے تھے, تو میں نے اس وقت ایک بات کی تھی کہ دھیان رکھیے گا اس وقت ایک سائبر وارفیئر بھی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے انڈیا کی جانب سے. جو ہے وہ اگر آپ کو کوئی مشکوک لنک آتا ہے, کوئی مشکوک قسم کا ای میل آتا ہے, تو برائے مہربانی لنک کو پریس مت کیجیے گا, کیونکہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان صرف اور صرف میزائلوں کا اور جنگی جہازوں کا تبادلہ نہیں ہے, ان کا مقابلہ آپس میں نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ سائبر وار بھی جو ہے وہ آپس میں شروع ہو چکی ہے. اب یہ سدھانت جو بات کر رہے ہیں, یہ ویسے آپ کو بڑی ایک معمولی سی بات لگے گی, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ اس وقت لٹرلی آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے بیلچا پکڑا ہوا ہے. اگر میں ایک عام الفاظ میں سمجھاؤں, انہوں نے بیلچا پکڑا ہوا ہے, وہ ہر جگہ کھدائیاں کر رہے ہیں بیٹھ کے, وہ ہر جگہ اپنے سائبر سسٹم کے اندر کھدائیاں کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کے بارے میں یہ کنفرم ہوا کہ پاکستان نے ان کے الیکٹرک نظام کے اندر پینیٹریٹ کیا, وہاں پہ جا کے جو ہے اس کو ہیک کیا گیا, ان کے جہازوں کو ہیک کیا گیا, ان کے ڈرونز کو ہیک کیا گیا, ان کے ویب سائٹس کو ہیک کیا گیا, بی جے پی کی ویب سائٹ جو حکومتی جماعت کی ویب سائٹ ہے اسے ہیک کیا گیا. وہ اس وقت پاگل ہو گئے ہیں, وہ لٹرلی پاگل ہو گئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی پاکستان ہمارے سسٹم میں اس حد تک گھسا ہوا ہے اندر. اور جب یہ انہوں نے لڑائی کا فرنٹ یہ کھولا ہے, تو پاکستان کی جانب سے جو ہے نا ننے نکے جو دھماکے ہونا شروع ہوئے وہاں پہ ان کے پورے سسٹم کے اندر. تو میرے پاس یہ انفارمیشن پہلے بھی تھی, بلکہ یہ ویلاگ شروع ہونے سے پہلے میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ بات میں نے ان کو آج سے تقریباً کوئی 10 دن پہلے بتائی تھی کہ بھائی جان میری اطلاعات کے مطابق پاکستان نے سب کچھ کیا ہوا ہے. اس وقت وہ بھی میری بات نہیں مانے, انہوں نے کہا نہیں اینج نہیں جی ہو سکتا. میں نے کہا یار میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ انہوں نے یہاں پہ بھی تیاری کی ہوئی ہے, اور اگر جنگ لگ گئی تو پھر آپ دیکھیے گا پاکستان اس فرنٹ کے اوپر بھی جو ہے نا وہ آپ کو کامیابیاں دکھائے گا. تو اب ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وائرس یا اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی مختلف قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں کہ وہ اپنا کام سٹارٹ کر دیتا ہے, آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کیا, اس نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا, اب وہ آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتا, وہ ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے ایک فون سے دوسرے فون سے تیسرے فون سے لیپ ٹاپ سے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر, مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوتا ہے. دوسری بات یہ, اب اس وقت جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ وہ کھدائیاں کر رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں کہ کیڑا کیڑا وائرس کتنے گئے, تو اس وقت وہ اس وقت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے سائبر نظام کے اندر اور کدھر بم فٹ کیے ہیں. تو لینڈ مائنز کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤ نا, لینڈ مائنز اسی طرح ہی ہوتی ہیں کہ کہیں پہ بھی کھدائی کر کے وہ آپ یوں کر کے جو ہے وہ لینڈ مائن رکھ دیتے ہیں, اور اگر کبھی کوئی اس کے اوپر پاؤں رکھے تو بھڑم کر کے جو ہے دھماکہ ہو جاتا ہے وہاں پہ. تو اس وقت انڈیا کے اندر جو ہے نا پاکستانی لینڈ مائنز کی تلاش جاری ہے ہر جگہ کے اوپر, اپنے اسٹیٹ بینک کے سسٹم کے اندر, بینکنگ سسٹم کے اندر, ہر جگہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی جان پاکستان کیا کیا کاروائیاں کر کے گیا. دوسرا, آج ان کی جانب سے جناب بھارتی فوج کی جانب سے پھر آج پریس کانفرنس ہوئی. ٹھیک ہے, اب پریس کانفرنس کیے جا رہے ہیں, بندہ پوچھے اچھا چیزیں نئی کوئی نہیں ہے, وہی چیزیں ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے وہی اسکرپٹ جو ہوتا ہے وہ بندے کو پکڑاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک کام کرتے جا, پیراگراف پہلے تے لے جا, پہلے والا جڑا 5ویں تے لے آیا, 5ویں والا جڑا نا 8ویں تے لے جا, اسی طرح اوپر نیچے کر کے نا سیم چیزیں وہی ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیسکلی یہ ہے کیونکہ لتر پریڈ ہو رہی ہے, اچھی خاصی لتر پریڈ ہو رہی ہے, بہت برا حال ہے وہاں پہ. مطلب وہ بھارتی عوام جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں تسی کتنا کیے. اب ان کو اس بات کا نہیں پتا, یہ پی آر ان سے ہینڈل نہیں ہو رہی کہ اب جو ہے وہ بار بار آپ پریس کانفرنس کر کے نا وہ لگ یہ رہا ہے کہ آپ نا کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
وہاں. اور جب یہ کرتے ہیں, آج کیا ہوا, اب آج تو اٹ واز ویری امبیرسنگ, آج یہ ہوا کہ ان کے انڈین جرنلسٹ نے جب کوشچنس کرنا شروع کیا, انہوں نے کہا جی ہم صرف 2-4 سوال لیں گے, اس سے زیادہ نہیں لیں گے. کیونکہ اس سے 24 گھنٹے پہلے جب ایک اور پریس کانفرنس کی تھی, اور وہاں پہ جب ایک جرنلسٹ نے کوشچن کیا تھا کہ جی یہ بتائیے کہ وہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اسی جہاز ڈیکتے نے, جہاز گرا دیے ہم نے, تو اس کے بارے میں بات کیجیے. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی موقع نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنے کا, آگے چلو نیکسٹ کویشچن. ٹھیک ہے, تو وہ نیکسٹ کویشچن کے چکر میں نیکسٹ پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی ہے, کیونکہ وہ جو پریس کانفرنس کی تھی وہ ایکچولی پٹھی پڑ گئی, اس لیے ایک اور پریس کانفرنس کی, اور اس مرتبہ کہا کہ صرف 2-4 کویشچن لیں گے ہم, اور کویشچن نہیں لیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی, آپ نے ایکچولی آپ نے اگر ریئلائز کریں تو اس یہ جو 2 ہفتے کا ٹائم یا 20 دن کا, اگر آپ پورا 8000 ٹویٹر پہ اکاؤنٹس بند کیے. ٹھیک ہے, مطلب آپ صرف انفارمیشن کا فرق دیکھیں, 8000 ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بند کیے, اس کو کمپیئر کریں پاکستان کے ساتھ. یہاں پہ جو ٹویٹر بند تھا ہم نے کھول دیا. آپ اسی چیز کو ذرا کمپیئر کریں کہ ہم نے یہاں پہ ٹویٹر کھول دیا, انہوں نے وہاں پہ پاکستان کے یوٹیوب چینل جو ہے وہ بند کر دیے. ٹھیک ہے, ہم نے کہا جی ویکھو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ایشو ہی نہیں ہے, اور دیکھیں اور بولو کیا بولنا ہے تم لوگوں نے. اچھا, اس کے بعد وہاں پہ اپنے ویب سائٹس بند کرنا شروع کر دیے. دا وائر کا ویب سائٹ ایک بڑا مشہور ویب سائٹ ہے, وہاں کا بڑا اچھی نیوز دیتا ہے, کرن تھاپر وہیں پہ کام کرتے ہیں, ان کا ویب سائٹ بند کر دی. اپنے لوگوں کے بند کر رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا سے بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, نریندر مودی آج جا کے عوام سے خطاب کرنے لگا ہے. آج آپ اس پورے 20 دن کے اندر اٹھا کے دیکھیے, میں کوئی شہباز شریف کی تعریف نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن یہاں پہ آپ کو کریڈٹ, اور میں اکثر شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہتا ہوں یار بڑی بورنگ قسم کی پریس کانفرنس کرتے ہیں, لیکن وہ بار بار آئے اور آ کے انہوں نے میڈیا سے بات کی, یا مطلب قوم سے خطاب کیا. کیم اینڈ فیس دا کیمرا. نریندر مودی آپ کو صرف ایک جگہ پہ نظر آیا, اور وہ بھی بہار میں, جب اس نے جلسے سے خطاب کیا. اس پورے عرصے کے دوران جو ہے وہ غائب ہوا. اب انڈیا کے اندر بھی یہ بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ یار شاید ہمیں پرائم منسٹر بھی اگر چاہیے نا تو پڑھا لکھا پرائم منسٹر ہونا چاہیے. چائے والے کے ساتھ کام نہیں چلتا, ہمیں ایک پڑھا لکھا پرائم منسٹر چاہیے جو اس موقع کے اوپر اس کو پتا ہو اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. کیونکہ یہ جنگ تھی, اور جنگ کے اندر وہ یہ خود اب سوال کر رہے ہیں کہ نریندر مودی نے جو پرفارمنس دکھائی ہے, یہ پرفارمنس اچھی کوئی پرفارمنس نہیں تھی. ناؤ دا بگننگ کویسچن. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات سٹارٹ ہوئی ہے, اور یہ میں پچھلے 24 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں انڈین چینلز کے اوپر جو ہے وہ ان کی دونوں دفعہ پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ ایک فوٹیج جو ہے بار بار چلائی جا رہے ہیں. رحیم یار خان کی ایئر بیس پہ ہم نے حملہ کر دیا, وہاں پہ ہم نے بم گرایا, تو وہاں پہ ایڈا وڈا کھڈا جو ہے وہاں پہ آ گیا, تو یہ دیکھیں ہم نے کمال کر دیا. او گدھو, او بیوقوفو, ذرا کسی سے پوچھ تو لو جا کے, تمہیں پتا ہے رحیم یار خان از ناٹ این ایئر بیس, اٹ ایکچولی این ایئر اسٹرپ. رحیم یار خان کے اندر ایئر اسٹرپ ہے, اور یہاں پہ شیخ آتے ہیں ہمارے یہاں پہ, وہ جو تلور ہے نا اس کا شکار کرنے کے لیے, مرغابی کا تلور کا شکار کرنے کے لیے وہ لوگ اپنے پرائیویٹ جیٹس کے اندر لینڈ کرتے ہیں. یہ وہ ہے, اور آپ لوگ جو ہے وہ بولی جا رہے ہیں ہم نے بڑا کمال کر دیا, ہم نے اڑا دیا. جا کے شیخانو تو ناراض کرتا ہے. یہ کھڈا جو ہے وہ, اور یہ 90s کی بنی ہوئی ایئر اسٹرپ ہے, وہ لوگ صرف یہ تب استعمال ہوتی ہے جب شیخ یہاں پہ آتے ہیں, لینڈ کرتے ہیں, اپنی فیملی سے ڈوز کر دیتے ہیں, چلے جاتے ہیں ادھر بس. لیکن یہ اس کو اس طرح بڑھا چڑھا کے پیش کریں کہ پتہ نہیں اسی کی کمال کرتا. او بھائی بیسک سوال ہے, اپنے جہاز کٹ کے دکھاؤ کنے گئے, بس سیدھا سوال, نہ لیفٹ نہ رائٹ, سیدھا سوال. ایک سوال ہے, میں تمام اپنے انڈین جرنلسٹ سے ریکویسٹ کروں گا بھائی جو بھی ملے آپ لوگ صرف ایک سوال کر دیں, سانو جہازاں دی گنتی پوری کر کے دکھاؤ, کہانی مک گئی بس. تو ادھر ادھر دی گل نہ کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. ٹھیک ہے, ہمیں راہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. میں اس کو تھوڑا سا توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہوں, مائنڈ نہ کیجیے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ بھائی تیرے جہاز کنے گئے اے 10 پتر, ادھر ادھر نہ جا. ہم نے یہاں پہ بم گرا دیا, ہم نے وہاں پہ بم گرا دیا, ہم نے یہاں پہ بم گرا دیا. اپنی بم کی بات کر, یہ بتا کہ وہ جہاز کتنے تیرے پاس, بس ساری بات اس کی ہے. تیرا نقصان اگر اٹھا کے دیکھے پاکستان کے ساتھ ملا کے, تو تیرا نقصان زیادہ ہوا ہے کہ ہمارا نقصان زیادہ ہوا ہے, صرف اتنی بات بتا دے. میں کل ایکچولی ایک بات نا بتانا بھول گیا. یہ جو وہاں پہ تھے ایئر مارشل اے کے بھارتی, جو بیسکلی ان کے ایئر فورس کے ہے, اور وہ بیٹھے جب بات کر رہے تھے, تو جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ وہ جی جہازوں کا کیا بنا, انہوں نے کہا نہیں وہ دیکھیں اس کے اوپر نہیں, ابھی ہم بات کر رہے ہیں, آپریشن ابھی جاری ہے. بٹ آئی کین ٹیل یو دیٹ آل دا پائلٹس آر بیک ہوم سیف. اچھا, اس کا مطلب تھا کہ جی ہمارے پائلٹ سارے واپس آ گئے. اچھا, جہاز واپس آئے کہ نہیں آیا ہے دسو.
پائلٹ تو آ گئے, ظاہری بات ہے انہوں نے ایجیکٹ کا بٹن دبا کے انہوں نے دوڑ لگا دی ہوگی کہ نکلو ادھروں. جہازوں کے بارے میں بتایا کہ جہاز واپس آئے کہ نہیں آئے, اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. آگے چلیں, اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں, ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کہ ایک اور جناب یہ جنرل صاحب ہیں, انہوں نے, ان کا نام ہے پی آر شنکر, اور یہ انڈین جنرل ہیں. یہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے پاکستان کی, مطلب جو پرفارمنس ہے, آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ایک انڈین فارمر جنرلی ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے جو پرفارمنس دکھائی ہے, اس نے کہا کہ جو چینی ہتھیار تھے یا چینی جہاز تھے وہ چینیوں نے اس طرح استعمال نہیں کیے جو پاکستانیوں نے کیے ہیں. انہوں نے کہا پہلا ٹیسٹ ہی اس کا پاکستان نے کیا, اور پاکستان کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ لڑنے والی قوم ہے, ان کو لڑنا آتا ہے, یہ جنگیں لڑتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے اگر چوز کرنا پڑا نا کہ میں نے کس کے خلاف جنگ لڑنی ہے, اگر میں نے پاکستان کے خلاف لڑنی ہے یا چائنا کے خلاف لڑنی ہو, میں پریفر کروں گا میں چائنا سے لڑنا, ایران نہیں لڑنا, ان سے نہیں لڑنا, ان سے لڑ لوں گا. سامان ان کا ہے, جہاز ان کے, ہتھیار ان کے, میزائل ان کے. انہوں نے کہا میں پھر بھی ان سے لڑ لوں گا, پاکستانیوں سے نہیں لڑنا میں نے. یہ ہے اس وقت موڈ وہاں پہ انڈیا کے اندر. میں تو آپ یقین کریں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کاش میں اپنا ویلاگ نا کوئی 40 منٹ کا کر پاتا, لیکن میرا گلا سوکھ جانا تھا پھر, کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا, میں چیزیں شیئر کر سکتا کہ وہاں پہ کتنی لان تان ہو رہی ہے اس وقت. اب میں اس کی ایک اور میں ایگزامپل ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ دیکھیے گا, یہ وہی میں اکاؤنٹ میں اکثر جو اس پہ کامنٹری کرتا ہے, جو ایک سیکیورٹی میٹرز کے اوپر, نیٹ سیک جیف, اس نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا, اور یہ بڑی لمبی ٹویٹ ہے. میں اس کو ساتھ ساتھ جو ہے نا, اس نے ایکچولی انالیسس دیے ہیں اس سچویشن پہ, پاکستان انڈیا کی سچویشن پہ اس نے اپنے انالیسس دیے ہیں. ذرا میں اس کو ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کروں, بڑی مزے کی چیز ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا. کہتا ہے اف دے ڈو دیٹ ٹو دیئر اون فارن سیکٹری یو کین امیجن دا ریسٹ. یہ مصری صاحب, وہ جو ان کے فارن سیکٹری ہیں, یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ وہ جو شروع میں ساری پریس کانفرنسیں کرتے رہے, اور اس کے بعد جب سے یہ جنگ بندی ہوئی ہے اس کے بعد ان کو اور ان کی بیٹی کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا انڈیا کے اندر ہندوستان کے رائٹ ونگرز کی جانب سے, یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آگے ذرا سنیے گا. کہتا ہے کہ اگر یہ اپنے سیکٹری خارجہ کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو آپ امیجن کریں کہ یہ باقیوں کا کیا حال کرتے ہوں گے, یہ مسلمانوں کا کیا حال کرتے ہوں گے. انہوں نے اپنا ہندو سیکٹری خارجہ نہیں چھوڑا, یہ مسلمانوں کا کیا حال کرتے ہوں گے. آگے لکھتا ہے So far we have been talking about the military dynamics of this Indo-Pak round, but time will tell the fallout India is going to be facing down the roads in other domains. انہوں نے کہا ابھی تو ہم صرف فوجوں کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی ہیں نا, ابھی تو ہم اس پہ دھیان دے رہے ہیں. اس کا جو اثر و رسوخ علاوہ اس کے علاوہ چیزوں پہ ہوا ہے, جس طرح ابھی تھوڑے پہلے میں نے اسٹاک مارکیٹ کی بات کی, باقی چیزوں کے اوپر جو ہوا ہے وہ تو ابھی وقت آنے کے ساتھ پتہ لگے گا آپ کو. یہ جو تھوڑی دیر پہلے پاکستانی وائرس کی بات ہو رہی تھی, کہ اگر مجھے نہیں پتا, یہ میں ایک بات کلیئرفائی کر دوں, مجھے نہیں پتا پاکستانی وائرس ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ اب یہ بھی ہوگا, یہ میں آپ کو بھی سے پریڈکٹ کر دوں, ٹھیک ہے. وہاں پہ ان کی چلتے ہوئے کسی گاؤں ماتا کو ٹکر مار دی نا کسی گاڑی نے, ان کا پاکستان نے کرایا. وہاں پہ کسی کے گھر کی بجلی چلی گئی, ان کا پاکستان نے کرایا, ٹھیک ہے. کسی بچے کے وہ کوئی لڑکا موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوگا, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ان کا پاکستان نے کرایا. اب وہاں پہ کچھ بھی ہوگا نا, انہوں نے کہنا بھائی پاکستان نے کرایا. سو مجھے نہیں پتا یہ وائرس جو ہے وہ ایکچولی پاکستان نے کرایا یا نہیں کرایا, لیکن سائبر وار تو خیر ہماری ہو رہی تھی. آگے کہتا ہے The world was watching and what the world saw was a complete horror show. Perceptions have been changed. انہوں نے کہا یہ جو امیج تھا نا بھارت کا, یہ بدل گیا, اب یہ بدل چکا ہے. آگے کہتا ہے میڈیا کریڈیبلٹی ان دا گٹر. ان کی میڈیا کی کریڈیبلٹی, اس کی ساکھ وہ گندے نالے کے اندر پڑی ہے, گندے نالے کے اندر پڑی ہے. آگے کہتا ہے the plethora of so called free journalists, all government propagandists. کہ یہ جو کہا جاتا نا یہ آزاد صحافی ہیں, یہ سارے کے سارے صرف حکومت کے ماؤتھ پیس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. آگے لکھتا ہے ڈپلومیٹک انسیڈنٹ ود ایران تھینکس ٹو میڈیا اینڈ پروپیگنڈسٹ گون وائلڈ. بیٹھے بٹھائے ایران کے ساتھ پنگا لے لیا, وہ میجر گورو آریہ کی وجہ سے. وہ تو میں نے ڈسکس بھی کیا تھا پچھلے ویلاگ میں, اور نے بلا وجہ کٹا کھولتا بیگ, ٹھیک ہے. اور نے تو لونڈال پاڑا ہے, انڈیا کا لونڈال پاڑا ہے یہ. آگے اس کے بعد کہتے ہیں جی ماس سینسرشپ آن سوشل میڈیا, نیوز ویب سائٹس بلاکڈ, اکاؤنٹس ریسٹرکٹیڈ. انہوں نے کہا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے سینسرشپ لگا دیا آپ نے, اکاؤنٹس آپ بلاک کر رہے ہیں, ویب سائٹس آپ بند کر رہے ہیں, واٹ دا ہیل از گوئنگ آن. آگے کہتا ہے جی گورنمنٹ میسیجز بمبارڈ لوکلز ٹو اونلی ٹرسٹ گورنمنٹ پروپیگنڈا. کہ جی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ہر جگہ پیغامات بھیجے کہ صرف جو گورنمنٹ کہے گی اس کو ماننا ہے اور کسی کو نہیں ماننا.
کوئی صحافی کچھ بول رہا ہو, کوئی بات رپورٹ کر رہا ہو, کسی کو نہیں ماننا, صرف گورنمنٹ جو کہے گی بس وہ ماننا ہے. Social media and TV media flooded with fake news and absurd claims. Surprisingly, this time it was far easier to get more accurate information more quickly from the Pakistani side than the Indian side. واہ کمال. اس نے کہا کہ یہاں پہ اگر ٹرسٹ کرنے کی بات ہو تو ہمیں جو صحیح انفارمیشن ملی ہے وہ پاکستانی سائڈ سے ملی ہے رادر دین انڈین سائڈ سے, اور انہوں نے کچھ بھی کر لیا, ہمیں صحیح ایکوریٹ انفارمیشن ایکچولی پاکستان نے دی, پاکستانی سائڈ سے آ رہی تھی. The Pakistanis actually even lifted the ban from X when this thing started, a surprise for many, including me. We have so far seen Pakistan as more problematic than India when it comes to free speech. انہوں نے کہا یہاں پہ جنگ چل رہی تھی اور پاکستان نے جو ایکس بند کیا ہوا تھا, ٹویٹر کو بند کیا ہوا تھا, انہوں نے وہ بھی کھول دیا. انہوں نے کہا فری اسپیچ کے حوالے سے ہم تو پاکستان کے بارے میں کہتے تھے کہ زیادہ مسئلہ ان کے ساتھ ہے, لیکن اب ہمیں پتہ لگا کہ نہیں, انڈیا زیادہ بڑی مصیبت ہے کہ وہ جب موقع آتا ہے بات کرنے کا تو سب کچھ بند کر دیتی ہے. آگے own foreign secretary goes in hiding after his daughter gets doxed, کہ جو ان کا اپنا سیکٹری خارجہ ہے وہ جا کے چھپ گیا کیونکہ آپ نے اس کے اور اس کی بیٹی کے ساتھ جو کیا ہے انڈیا کے اندر, اس کے ساتھ جو ٹرولنگ شروع کیا آپ نے, اس بیچارے کو جا کے چھپنا پڑ گیا. اور اب جو ہے بہ کے فوجیاں نے سارے نے بٹھاتا ہے کہ بھاجی تسی سنبھالو, اور بیوروکریٹ ساڑا چلا گیا. اور جو سرکاری ہمارا ملازم تھا نا, اس نے کہا بھاجی میں نہیں جے بہ سکتا, اگر اس نوکری کے اندر اتنی ذلت ہے تو میں نہیں کر سکتا. یہ آگے کہتا ہے جی a social media onslaught by organized troll farms, personal attacks against international personalities, journalists, reporters, high levels of abuse, death and rape threats, forcing even neutral people to pick a side. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے, آپ کے ٹرولز نے, یہ جو لونڈے لپاڑے, میں سیدھی گل کرنا, میں لونڈے لپاڑے جو رکھے ہوئے تھے اس کی وجہ سے آپ نے انٹرنیشنل جرنلسٹ کو جس طرح ٹارگٹ کیا, رپورٹرز کو جس طرح ٹارگٹ کیا, تو جو شخص نیوٹرل بھی تھا نا, نیوٹرل جانور ہوتا ہے تو نیوٹرل بھی تھا نا, تو اس نے بھی کہا بھائی جان میں پاکستان کی سائڈ پہ ہوں, تسی تے گاندے گئے ہو, تاڑے نال ہی بیٹھا جا سکتا. Embarrass the French who are mad. French media has been ripping into India. انہوں نے کہا فرینچ بھی پاگل ہو گئے نے, آپ نے ان کو بھی امبیرس کیا کہ تو ساڑھے جہاز نہ کیتا کیے, ساڑھے جہاز نہ کیتا کیے پتر, تو رکشہ چلا, تو فرانس کا جہاز چلانے کے قابل نہیں ہے, تو رکشہ چلایا کر. وہ فرانس والے بھی جو ہے نا اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے, اسی اپنا جہاز دے کے نوں دیتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اگلی دفعہ جو ہے انہوں نے کہنا پاجی, وہ اگر انہوں نے فرانس والوں کو کہنا پاجی او والا جہاز دے دے, انہوں نے کہا چل نکل, تیرے واسطے کچھ نہیں ہے گا, تجھے کچھ نہیں ملے گا, تجھے کوئی جہاز نہیں ملے گا. آگے اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ complete turn around from the message of this is the era of peace and trade to this is war leaves India hypocrisy exposed on international scale. اس نے کہا یہ لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ اب جو ہے وہ پیس کی بات ہے, ہم ٹریڈ کرنے والے ہیں, اپنے آپ کو ایک رسپانسبل ملک کے طور پہ پیش کرنا تھا, اپنے آپ کو پیش کیا کیا ہے کہ جی ہم تو جنگ لڑنے آ رہے ہیں, اسی تو لڑائی کر دینی بغیر ثبوت کے, بغیر کسی چیز کے پاکستان کے ساتھ لڑائی کھول دی. اس کے بعد آگے کہتا ہے جی کہ displeasing allies by rejecting third party mediation, even as India itself has trotted around offering its role as a mediator in other conflicts, more hypocrisy exposed. انہوں نے کہا اگر کوئی تمہاری مدد کے لیے آیا بھی, وہ ارنب گوسوامی نے جو کیا تھا, جیسے یہ خبر آئی کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی میں نے سیز فائر کرا دیا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نو پہ گئے, اور کہا تیری ایسی تیسی تو وچ کیوں آیا. تو خود ہر جگہ بیٹھ کے لوگوں کی لڑائیوں کے بارے میں کہتے ہیں جی ہم آپ کا مسئلہ حل کرا دیتے ہیں. یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تم لوگوں کے لیے کیا, تو تسی امریکہ نو بھی پہ گئے کہ تو کیوں آیا وچ. اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی کہ اسٹیٹس آف اے پریٹینڈنگ گریٹ پاور لیفٹ ان ٹیٹرز, کہ جی اپنے آپ کو بڑا بڑا ملک جو ہے وہ کہتے تھے, بڑی سپر پاور اپنے آپ کو طاقت کہتے تھے, چیتھڑے ہو گئے تم لوگوں کے. یو ہیو بین لیفٹ ان ٹیٹرز, چیتھڑے ہو چکے ہیں تم لوگوں کے. اسٹیٹس آف بنگلہ دیش اینڈ پاکستان تھنکنگ آف ٹوسٹنگ اے سینڈوچ ود ہیلپ آف چائنا. انہوں نے کہا پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے یہ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی, تو میں نے اس وقت کی بات کہی تھی. اگر آپ لوگ میرے ویلاگس پچھلے 2 ہفتے سے دیکھ رہے ہوں تو میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ تاڑے پتر کھبے سجے دونوں سائڈ تے مصیبتیں ہیں نا, اور اوپر تو ابو جی بیٹھے ہیں چائنا کی شکل میں. یہ بھی وہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے اور لیفٹ اور رائٹ پہ نا تمہیں سینڈوچ بنا دیا جائے گا, اور اوپر چائنا بیٹھا ہوا ہے. فارن پالیسی being questioned at home, no Indian ally was willing to open and completely side with India, while Pakistan had China unconditionally standing on its side. انہوں نے کہا تمہاری یہ فارن پالیسی ہے, تمہارے ساتھ کوئی کھڑا تک نہیں ہوا ہے اس پورے مقابلے میں, لیکن وہاں پہ پاکستان کے ساتھ چائنا جو ہے ایک آئینی دیوار کی طرح اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. انکنڈیشنل سپورٹ چائنا نے دکھائی ہے. ایز بائی دا وے میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آج میری نظروں سے ایک اشتہار گزرا
بڑا انٹرسٹنگ. پاکستانی لاہور کے اندر ایک ریسٹورینٹ تھا, انہوں نے پتہ کیا اشتہار لگایا ہوا تھا, میں نام نہیں لوں گا, ہوں گا اشتہار چل جائے گا. انہوں نے اشتہار لگایا ہوا پاکستان کی جیت کی خوشی میں, چائنیز اگر ہمارے یہاں پہ کھانا کھانے آئیں گے 50% آف. مجھے اتنا زبردست لگا یہ ایڈ. انہوں نے کہا جی اگر چائنیز کھانا کھانے آئیں گے ہمارے یہاں پہ تو چائنا کے ساتھ جو ہے نا, انہوں نے جادو کی جفی ڈالی ہے چائنا. انہوں نے کہا ہماری طرف سے 50% آف. خیر یہ تھریڈ بڑا لمبا ہو جائے گا, میں پہلے ہی 25 منٹ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.